بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ ہم اضافی سوالات لکھ رہے تھے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی سلسلے میں ہمارا سوال نمبر 4 ہے، جب حضرت امام حسین کو گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے سوال بلیک مارکر سے لکھنا ہے، حوالہ بھی مارکر سے لکھنا ہے اور ہمیشہ کٹ نب استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سوال لکھا، اس کے بعد حوالہ لکھتے ہیں، حوالہ کے بعد جواب ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے اضافی سوالات میں سے۔ اضافی سوالات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ سوالات ہے جو اگرچہ آپ کے مشق میں شامل نہیں ہے لیکن یہ بہت اہم ہوتے ہیں، کنسیپچول کویسچنز ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو اٹھا کر لے آ سکتا ہے۔ تو سوال نمبر 5 ہم نے منتخب کیا ہے، مداومت سے کیا مراد ہے؟ مداومت کی سوال لکھا، پھر آپ نے حوالہ لکھا، حوالہ کے بعد آپ نے جواب لکھنا ہے۔ مداومت کی لغوی معنی ہے ہمیشگی اور مسلسل یا تسلسل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی مزاج اور اعمال میں استقلال کا عنصر نمایاں ہو، استقلال کا عنصر نمایاں ہو، اسے چاہے جتنی بھی مشکلات پیش آئے وہ صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کرے۔ یعنی جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے یا جو بھی اچھی اخلاق وہ لے لیتا ہے، تو اگر زندگی میں جیسی بھی حالات آ جائیں لیکن ان مشکل حالات میں بھی اسے استقلال اور ثابت قدمی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے ہمارے اضافی سوالات۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بہت اہم سوال کی طرف جو آپ کے پیپر کا انتہائی اہم کویسچن ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سبق کے کسی بھی حصے سے ایک اقتباس دیا جاتا ہے، اس اقتباس کی آپ لوگوں نے حوالہ بھی لکھنا ہے، سیاق و سباق بھی لکھنا ہوتا ہے اور وضاحت بھی۔ تو اس سوال کے لیے آپ لوگ 3 ہیڈنگز بناتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے آپ 3 ہیڈنگ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ لکھتے ہیں، حوالہ یہ پہلی ہیڈنگ۔ دوسری ہیڈنگ سیاق و سباق۔ اس سیاق و سباق میں پھر کیا ہوتا ہے کہ سبق کیا یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے تو اس کے آگے پیچھے کے سوالات، آگے پیچھے کے حالات آپ نے مختصر لکھنے ہوتے ہیں۔ یا اگر فرض کرے یہ کسی کہانی کا حصہ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس حصے سے پہلے کیا کچھ ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وضاحت آتی ہے۔ تو وضاحت میں ظاہر ہے، وضاحت سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس میں آپ اس پیراگراف کی تشریح لکھتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی مشکل لفظ ہو، کوئی فلسفے والی بات ہو، کوئی ضرب المثل ہو، محاورہ ہو، تو آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو اس سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سوال کے لیے ہم نے 2 اقتباس لیے ہیں۔ ایک وہ اقتباس جو کتاب والوں نے ہمیں دیا ہے اور دوسرا اقتباس آپ کی زیادہ پریکٹس کے لیے ہم نے لیا ہے۔ تو کتاب والا اقتباس یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ یہ آپ کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کو ڈاٹ فارم میں لکھتے ہیں کہ مجلس نبوی میں جگہ کم پڑ جاتی تھی، جو لوگ بعد میں آتے تھے حضور پاک ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے، اور مجلس میں کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ اس کا اظہار نہ فرماتے بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ، عام مثالوں کے ساتھ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح فرماتے کہ وہ شخص برا بھی نہ مان جائے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم یہ پہلا اقتباس لکھتے ہیں۔ اچھا جی، حوالہ آپ نے لکھنا ہے بلیک مارکر سے، حوالہ متن، اور یاد رکھیں کہ یہ حوالہ آپ لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور جس طرح آپ مشقی سوالات کے ساتھ پوائنٹس میں لکھتے ہیں
5 پوائنٹس، تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے سبق اخلاق نبوی سے لیا گیا ہے۔ اخلاق نبوی آپ نے بلیک مارکر سے نمایاں لکھنا ہے، جس کے مصنف معروف سیرت نگار اور تاریخ نویس مولانا شبلی نعمانی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بلیک مارکر سے ظاہر لکھو گے، جن کا شمار سر سید کے رفقا اور اردو کی عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ وہ پانچ بندے جو آپ کی کتاب میں ہیں، پہلے 5 مصنفین جنہوں نے اردو نثر کو آسان بنانے کی بھرپور محنت کی۔ یہ سبق ان کی تصنیف سیرت النبی جلد 2 سے ماخوذ ہے۔ سیرت النعمان اور شعر العجم ان کی اہم تصانیف میں سے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا حوالہ۔ اب یہ ہے اس کا سیاق و سباق کہ یہ جو ہمیں جو اقتباس دیا گیا ہے، اس سے آگے کچھ مصنف بیان کرتے ہیں۔ تو ہم لکھتے ہیں کہ سیاق و سباق آپ نے بلیک سے ہیڈنگ دینی ہے۔ اس سبق میں مصنف نے حضور پاک کی اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اخلاق حسنہ آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے۔ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے۔ گفتگو آپ نے بلیک مارکر سے واضح لکھنا ہے۔ اور جب کسی سے ملتے تو خود سلام و مصافحہ فرماتے۔ لونڈی اور غلام سے بھی شفقت فرماتے، شفقت بھی بلیک مارکر سے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے۔ آپ کے اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف ایثار تھا۔ ایثار آپ نے بلیک مارکر سے، یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے اور دوسروں کی خوشی و آرام کا خیال فرماتے۔ اب یہ تو اس کا سیاق و سباق بنا۔ اب ہم اس کی وضاحت لکھتے ہیں۔ وضاحت ملاحظہ کیجئے، وضاحت آپ لوگوں نے بلیک مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر وضاحت اقتباس میں وضاحت اقتباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے متعلق ہے۔ مجلس آپ نے بلیک مارکر سے۔ آپ صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مجلس فرماتے، جس میں انہیں دین اسلام کی باتیں بتاتے اور مسائل پر بحث فرماتے۔ اسی لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ وہ مجلس میں جگہ پائے، لیکن اکثر لوگوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے جگہ کم پڑ جاتی۔ کم آپ نے بلیک مارکر سے۔ جو لوگ مجلس میں پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے، ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جگہ باقی نہ رہتی۔ ایسے موقع پر آپ اپنی چادر مبارک ان نئے آنے والے لوگوں کے لیے بچھا دیتے۔ چادر مبارک آپ نے بلیک مارکر سے واضح لکھنا ہے۔ آپ کی مجلس میں لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے۔ اگر کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی، بری لگتی، تو آپ مجلس میں ان کا نام لے کر ہرگز ذکر نہ فرماتے، بلکہ اس شخص کے بارے میں اس طرح بات کرتے کہ وہ سمجھ بھی جائے اور اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ دل آزاری یہ آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے۔ مثلاً فرماتے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مجلس میں اس طرح کرتے ہیں، تو یہ طریقہ آپ اس لیے اختیار فرماتے کہ مخصوص شخص کی ذلت نہ ہو، یعنی جس بندے سے غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو وہ اس کی ذلت بھی نہ ہوتی اور وہ سمجھ بھی جاتا، اور اس کی عزت نفس اور خودداری میں بھی فرق نہ آئے، یعنی وہ برا محسوس کیے بغیر بات کو سمجھ بھی جائے، یعنی وہ بندہ سمجھ بھی جاتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اصلاح کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر وہ سمجھ بھی جاتا تھا۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز۔ اچھا جی، دوسرا اقتباس جو ہم نے آپ کے لیے لیا ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ محبت و شفقت ڈیش 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 پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم اقتباس ہے، اور اس اقتباس میں یہ ہے کہ یہ محبت و شفقت، یعنی یہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے بچوں، یعنی تمام بچوں پر فرماتے تھے۔ اور جس طرح ایک دفعہ یہ ہوا کہ کچھ بچے، مشرکین کی کچھ بچے
جنگ کی لپیٹ میں آ کر مارے گئے تو حضور پاک بہت آزردہ ہوئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو مشرکین کے بچے تھے. تو حضور پاک نے فرمایا خبردار، ہر جان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے اور بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ اقتباس آپ کے لیے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو سکے یہ لیا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے حوالہ لکھنا ہے کہ مندرجہ بالا، چونکہ یہاں پر یہ مکرر ہے، دوسری دفعہ آیا ہے تو ہم اس کو ڈاٹ فارم میں لکھتے ہیں. آپ نے بالکل اسی انداز میں لکھنا ہے، یا پوائنٹس میں یا ڈائریکٹ اقتباس میں، کہ یہ اقتباس اخلاق نبوی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ایک سیرت نگار اور تاریخ نویس ہے. اور یہ سبق اخلاق نبوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. اچھا جی، سیاق و سباق یہاں پر ملاحظہ کیجئے. اس سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ پر یہ اہم پوائنٹ ہے، تو آپ لوگ اس کو انڈر لائن کریں اور بلیک مارکر سے لے کے. اخلاق حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ایثار، تواضع اور بچوں سے شفقت نمایاں ہے. بچوں سے خصوصی محبت کا اظہار فرماتے. خصوصی محبت آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے. انہیں سواری پر بٹھاتے اور خود سلام فرماتے. اکثر صحابہ کرام کے بچوں سے بے تکلفی کا اظہار فرماتے تھے. فصل کا نیا میوہ جب کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو محفل میں سب سے کم عمر بچی کو عنایت فرماتے. یہ حضور پاک کی محبت کا انداز. بچوں کو چومتے اور پیار فرماتے. دوسروں کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ بچوں پر ظلم نہ کیا جائے بلکہ ان پر شفقت کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا اس کا سیاق و سباق. اب ہم اس کی وضاحت لکھیں گے. وضاحت طلب اقتباس حضور پاک کی بچوں پر شفقت اور محبت سے متعلق ہے، جس کا اظہار انہوں نے اکثر مواقع پر فرمایا. بچوں کے لیے آپ کی محبت بلا تفریق تھی. بلا تفریق مطلب یہ کہ کوئی فرق نہیں رکھتے تھے مشرک اور مسلم اور اپنے اور پرائے، بلکہ تمام ہی بچوں سے حضور پاک محبت اور شفقت فرماتے. یہ بلا تفریق آپ لوگوں نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے. یعنی مسلمان ہو یا کافر سبھی بچوں سے محبت و شفقت سے پیش آتے. کافروں کے بچوں پر بھی اسی طرح مہربانی فرماتے جیسے مسلمان بچوں پر فرمایا کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ کسی غزوہ میں لڑائی کے دوران کچھ بچی بھی مارے گئے. آپ کو پتہ چلا تو آپ بہت غمگین ہو گئے، آپ بہت افسردہ ہو گئے. یہ غمگین لفظ آپ نے بلیک مارکر سے لکھنا ہے. جس پر کسی نے کہا کہ اے رسول اللہ، وہ بچے جو حملے کی ضد میں آ کر مارے گئے وہ تو کافروں کے بچے تھے، مشرکین کے بچے تھے، یعنی ان کا کیا افسوس کرنا کیونکہ وہ مسلمانوں کے بچے نہ تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جواب دیا کہ کافروں کے بچی بھی تم سے بہتر ہیں. پھر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار بلیک مارکر سے لکھنا ہے، بچوں کو قتل نہ کرنا کیونکہ ہر جان کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا صرف خدا ہی کی ذات ہے. آپ کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ بچے معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان پر کسی طرح کا ظلم کرنا جائز نہیں، خواہ وہ بچے دشمن کے بچے ہی کیوں نہ ہو. یعنی بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی مسلمان پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ ان کا ماحول اور ان کے والدین اور ان کے آباء و اجداد ہی ان کو کسی غلط راستے پر ڈال لیتے ہیں، ورنہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، لہٰذا وہ اپنی فطرت میں مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول اور اس کے والدین اور اس کا جو گھر کا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ اس کو مجوسی یا نصرانی یا کچھ بھی بنا دیتا ہے. اچھا جی، سوال نمبر 4 ہمارے پاس یہاں پر ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کی مترادف لکھیں. تو الفاظ آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے، الفاظ یہاں پر مترادف، پھر الفاظ لکھنے ہیں، پھر اس کے مترادف لکھنے ہیں.
مترادف ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، یعنی اکثر ہماری اردو میں اس طرح الفاظ ہوتے ہیں، کئی زبانوں میں اس طرح الفاظ ہوتے ہیں کہ 2 3 4 5 الفاظ کے ایک معنی ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ آپس میں ہم معنی الفاظ یعنی مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر متانت لفظ ہے، متانت تو اس کے لیے سنجیدگی اور متانت دونوں کا ایک معنی ہے، یعنی وقار۔ تو متانت، سنجیدگی، وقار، یہ تین آپس میں مترادف۔ مجلس، محفل، بزم، انجمن، یہ 4 الفاظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں۔ میوہ، پھل، ثمر، میوہ، پھل، ثمر، ارشاد، فرمان، حکم۔ یہ ہم نے صرف ایک لفظ لیا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح میوہ، پھل، تو یہاں ثمر بھی آ سکتا ہے، سامیم را۔ ارشاد، فرمان، تو یہاں پر حکم بھی آ سکتا ہے، تینوں الفاظ ایک۔ بہشت، جنت، بہشت کا مترادف ہے جنت، اس کے ساتھ آپ باغ بھی لے سکتے ہیں، بہشت، جنت اور باغ۔ دام، قیمت، تو دام کا ایک معنی قیمت ہے اور دوسرا معنی پھر جال ہے، تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ کتاب میں قیمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے تو دام، قیمت، مول، میم واو لام، دام، قیمت، مول، یہ آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے ساتھ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یاد رہے کہ یہ سوال آپ کے پیپر کا سب سے آپ کی مشق کا سب سے کریٹو سوال ہوتا ہے کہ یہ سوال، کیونکہ جو لفظ آپ جملے میں استعمال کرنے جا رہے ہیں اس آپ کو ذہن پر تھوڑا زور دینا پڑتا ہے، اس کی میننگ سیکھنے پڑتے ہیں، اور جس لفظ کی میننگ آپ کو آتے ہیں پھر آپ جملے میں آسانی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ یہ سوال الفاظ ہے، پہلا استقامت۔ استقامت کی معنی ہے ثابت قدمی۔ ہمیں ہر تکلیف میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مداومت کی معنی ہے ہمیشگی۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں مداومت عمل سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ متانت کی معنی ہے سنجیدگی۔ ہمیں گفتگو میں متانت سے کام لینا چاہیے۔ خاطر شکنی مین دل آزاری، دل توڑنا، تو دوسروں کی خاطر شکنی نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ آپ کسی کا دل توڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ ناگوار مین ناپسندیدہ، دوسروں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا سنت عمل ہے۔ ایثار، مدینہ کے انصار کا ایثار مثالی تھا، ایثار مین قربانی۔ دقیق، علامہ اقبال کی اشعار میں دقیق الفاظ کا استعمال ہوا ہے، دقیق الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ لطف طبع کی معنی ہے ظرافت، مزاح۔ ثنا کی لطف طبع کی مثال نہیں ملتی، ثنا کی لطف طبع یعنی ظرافت کی مثال نہیں ملتی۔ اور آخری لفظ ہے سیکنڈ لفظ ہے اطاعت شعار۔ اطاعت شعار کی معنی ہے فرما بردار۔ علی اپنے والدین کا اطاعت شعار ہے۔ اور آخری لفظ ہے تنگ دستی۔ ہمیں تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آج میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دیتا جاؤں۔ آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ 10 الفاظ جو میں نے جملوں میں استعمال کیے ہیں آپ خود سے نئے جملے بنائیں اور اس کو کسی رف کاپی میں لکھ کر اپنی کسی بڑے سے چیک کروائیں، اگر غلطی ہو تو اس غلطی کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔